حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے اپنے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈال دیا، غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ پھر عزیز مصر کی بیوی نے بہتان لگایا اور کئی سال قید میں رہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی صبر اور دعا کا دامن نہ چھوڑا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر کی حکومت عطا کر دی۔ یہ ثابت کرتا ہے یہ سارا واقعہ کہ اگر ہم صبر اور تقوی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ دوسری مثال آپ لیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کے بعد شدید اذیتیں دی گئی۔ انہیں جلتے ہوئے پتھروں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا گیا، لیکن انہوں نے عہد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کہنا نہ چھوڑا۔ آخر کار وہ وقت آیا کہ وہی غلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے عظیم مؤذن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ اس سے یہ سبق یہ ملتا ہے کہ اگر لوگ تمہاری مخالفت کریں لیکن تم سچ پر قائم رہو تو اللہ تمہیں عظیم بنا دے گا۔ ایک اور استقامت کی مثال آپ کے سامنے رکھو۔ خلیفہ وقت نے قرآن کے متعلق ایک غلط نظریہ لوگوں پر زبردستی مسلط کرنا چاہا، لیکن امام احمد بن حنبل نے حق بات کہنے سے انکار نہ کیا۔ انہوں نے قید و بند کی، صعوبتیں اور کوڑوں کی مار برداشت کرنا پڑی، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں وہی خلیفہ شرمندہ ہوا اور ان کے علم کو دنیا نے تسلیم کر دیا۔ اس سے بھی سبق یہ ملا کہ اگر لوگ آپ کی سچائی کو نہ مانیں اور آپ پر ظلم کریں تو گھبرائے نہیں، اللہ آپ کو وقت آنے پر سرخرو کرے گا۔ اور دیکھیں ایک اور مثال بھی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بہترین جو سبق ہے کہ کیسے صبر، علم، تقوی اور صدق نیت انسان کو بلندیوں پر پہنچا سکتا ہے، چاہے ابتدا میں حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ دیکھیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 1077 عیسوی میں ایران کے علاقے گیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان بہت نیک اور دیندار تھا، لیکن کہتے ہیں مالی حالات اچھے نہیں تھے۔ والد کا انتقال کم عمری میں ہو گیا اور والدہ نے ہی آپ کی پرورش کی۔ جب آپ بڑے ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے بغداد بھیجا، جہاں اس وقت دنیا کے سب سے بڑے اسلامی مدارس تھے۔ آپ کی والدہ نے روتے ہوئے آپ کو روانہ کیا اور کہا، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ کہتے ہیں جب حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد جا رہے تھے تو راستے میں چوروں کے ایک گروہ نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ وہ سب کا سامان لوٹ رہے تھے۔ جب ایک چور نے آپ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو آپ نے سچائی کو نہیں چھوڑا اور کہا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں جو میری والدہ نے کپڑوں میں چھپا دیے ہیں اور قمیض کو اوپر سے سلائی کر دیا۔
چور حیران رہ گیا، وہ فوراً اپنے سردار کے پاس اس بچے کو لے گیا اور کہا یہ لڑکا عجیب ہے، سچ بول رہا ہے۔ چوروں کے سردار نے حیرت سے پوچھا جب تم جانتے تھے کہ کہ یہ میرے پاس مال ہے اور ہم چور ہیں تو پھر سچ کیوں بولا؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری ماں نے کہا تھا کبھی جھوٹ نہ بولنا، میں ان کی نصیحت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کہتے ہیں یہ سن کر چوروں کا سردار رو پڑا اور کہا ہم تو ساری زندگی جھوٹ بولتے رہے، ایک ماں کی نصیحت کے آگے ہمارا دل بھی کانپ گیا۔ دیکھیں، یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بدل گئی اور وہ ایک عام نوجوان سے ایک عظیم ولی اللہ بننے کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ کہتے بغداد پہنچنے کے بعد آپ نے بہت مشکلات دیکھی، کبھی کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، کبھی مدرسے کی فیس نہیں ہوتی تھی، مگر آپ نے ہمت نہ ہاری اور محنت جاری رکھی۔ کئی بار آپ کو بھوکا رہنا پڑا مگر اللہ پر توکل کبھی نہ کمزور ہوا۔ کہتے ہیں پھر آپ بہترین عالم بن گئے، لوگ جوک در جوک آپ کے درس میں شامل ہونے لگے، آپ کے علم و تقوی کا جو چرچا پورے عالم اسلام میں پھیلنے لگا۔ خلیفہ وقت نے بھی آپ کو عزت دی اور آپ کا مشورہ لینے لگا۔ یہی وہ لمحہ تھا، یہ وہی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے جو کبھی بغداد میں بھوکے رہتے تھے، مگر پھر ان کے درباروں جو ان کا دربار تھا، ان کے دربار سے ہزاروں لوگوں کو کھانا ملنے لگا۔ تو اس پورے واقعے سے ہم نے سبق کیا لیا؟ سبق یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں، کیونکہ سچائی انسان کو عروج پر لے جاتی ہے۔ ماں باپ کی بات مانیں، کیونکہ والدین کی دعا انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر مشکلات میں ثابت قدم رہیں گے تو اللہ آپ کو بلند کر دے گا۔ علم حاصل کریں، کیونکہ علم کے بغیر نہ عزت ملتی ہے نہ ترقی۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کو کامیاب کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام پوری دنیا میں عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ وہ ایک عام انسان سے ولی اللہ بن گئے اور ان کی تعلیمات آج بھی لاکھوں دلوں کو روشنی فراہم کر رہی ہیں۔ آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہے اگر آپ صبر، سچائی اور اللہ پر توکل کو اپنا لیں۔ دیکھیں کہ جب رشتہ دار طنز کریں، تانے دیں یا دل دکھانے والی باتیں کریں تو سب سے بہترین جواب وہ صبر ہے، دعا ہے اور نرمی ہے۔ یہ رویہ نہ صرف آپ کی جو آپ کے روحانی مقام ہے اس کو بلند کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور مدد کو بھی متوجہ کرے گا۔ قرآن و حدیث میں بار بار صبر، اس کے ساتھ ساتھ درگزر اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تاکید کی گئی ہے، جو حقیقی کامیابی کی کنجی ہے۔ یاد رکھیں کہ صبر و درگزر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، اور یقیناً ہم تمہیں خوف، بھوک، جان و مال اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔
یعنی اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو صبر کریں، کیونکہ اس کا بدلہ اللہ خود دیں گے۔ دشمنوں کو معاف کرنے کا بھی انعام دیکھیں، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسلم شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص معاف کر دے اللہ اس کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی برائی کرے اور آپ نے جواباً اچھائی کی تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت اور بلندی عطا کرے گا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے جو جامع ترمذی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے صبر کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی جب آپ لوگوں کی باتوں کو اللہ کے لیے برداشت کرتے ہیں تو وہ آپ کے معاملات خود سنوار دیتا ہے۔ یاد رکھیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان اعمال پر توجہ دیں۔ میں چند ایک ایسے اعمال بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ دیکھیں، صبح شام کی دعائیں آپ پڑھیں، اور یہ بھی ہے کہ صبر اور دعا کو اپنا معمول بنائیں۔ اگر کوئی برا اگر اور آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو جواب میں صرف اللہ کافی ہے کہہ کر آگے بڑھ جائیں، اس سے دل بھی ہلکا ہوگا اور اللہ مدد بھی کرے گا۔ رات کو آخری پہر میں اللہ کے سامنے اپنی پریشانیاں رکھیں، اللہ خود راستہ بنا دے گا۔ حدیث میں ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، چاہے وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ کوشش کریں صدقہ دینے کی عادت ڈالیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ سورۃ الواقعہ پڑھے گا وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک بھی ہے کہ جو تمہیں تکلیف پہنچائے اس کے لیے دعا کرو، اللہ تمہارا مقام بلند کرے گا۔ یعنی اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر لوگ حسد کریں، مذاق اڑائیں یا دل دکھائیں تو برداشت کریں، دعا کریں اور خود کو بہتر بنانے پر فوکس کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا بلند مقام عطا کرے گا کہ وہی لوگ حیران رہ جائیں گے دنیا کی کامیابی اللہ کے قریب ہونے میں ہے، نہ کہ لوگوں کی باتوں میں الجھنے میں۔ اگر آپ صبر اور شکر کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی کامیابی دے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور دین اسلام قرآن و حدیث کی یہ جو سنہری تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔